سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. نبی سے ہٹ کر خدا کے قریب کوئی نہیں، یہاں پر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، یہاں پر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. ارے ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت. جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اگا دے گا. تو آپ سے لے کر جلسے تک گنتے رہیے، کئی بار آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، وہاں جا کے فرشتوں پر آپ مقدمہ کر سکتے ہیں کہ میں اتنا درخت سبحان اللہ کہہ کے لگایا، تو وہ درخت وہ باغ میرا کہاں ہے. ایسے اگر کہتے رہے تو جلسہ ختم ہونے تک ایک باغ تو آپ کا پکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی سے ہٹ کر خدا کے قریب کوئی نہیں، یہاں پر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت. نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں. ہمارے نام ہے جنت میں جائیداد بہت، نبی کا چاہنے والا غریب کوئی نہیں. اور جلسے میں آنے والے اور جلسہ سجانے والے یہ لوگ یہ شعر سنیں. ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر. نبی پاک کی محفل وہی سجاتے ہیں، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر. نبی پاک کی محفل وہی سجاتے ہیں، نبی پاک کی محفل وہی سجاتے ہیں، حلال خون ہے جن کے وجود کے اندر. خیالات ہی ہوتے ہیں کہ جلسے میں ہم نہیں جائیں گے تو کرسیاں خالی پڑے رہیں، اور جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ادھر ادھر وہ یہی سمجھ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو جلسہ ایسے ہے ویسے ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے جلسوں میں آتے ہیں غوث و خواجہ رضا، کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے جلسوں میں آتے ہیں غوث و خواجہ رضا، کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے جلسوں میں آتے ہیں غوث و خواجہ رضا، کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا. جس کو آنا تھا وہ آ چکا ہے. ہمارے ہر دل عزیز مقرر ذیشان فاضل نوجوان حضرت العلامہ مولانا دلشاد حسین نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم منظر اسلام عیدگاہ کرومی سلطانپور، آپ کی زبان فیض ترجمان سے آپ حضرات خطاب سماعت کرنے کے لیے بیدار ہو جائیے. اپنے اس قائد اس رہنما کا استقبال اسلامی نعروں کی گونج میں کر لیجئے. ہاتھوں کو بلند کیجئے، محبت سے کہیے نعرہ تکبیر. کس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے کس کا نہیں اٹھ رہا ہے، آل ورڈ یہ کیمرہ آپ کو پیش کر رہا ہے. آل ورڈ شہبازیہ ایجنسی کے ذریعے سے آپ کو پورے ورڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں کون صاحب نہیں اٹھا رہے ہیں، کون جان چرا رہے ہیں. آپ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے چھپ چھپ کے بہت سارے کام کر جاتے ہیں، لیکن دنیاوی کیمرے کو آپ جو ہے اتنا شرما رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کیمرے میں دکھانے کے لیے لوگ دونوں ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیے، رسول کی رضا کے لیے اٹھائیے. محبت سے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ
کسی بھی عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، بہت دیر سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت شریف کے اشعار مختلف لوگوں سے مختلف آواز اور لب و لہجے میں آپ نے سماعت کیا، جی جی، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگوں کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ 15 منٹ کا وقت ناظم اجلاس اور صدر جلسہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کوششیں ہوگی کہ 15 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو اختتام منزل لے چلیں۔ بہت خوب۔ موضوع تو میں نے کچھ اور چنا تھا، لیکن حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کی ذات بابرکات کے تعلق سے تھوڑی دیر شہادت قدم کر لیجیے گا، اس لیے کہ تاریخ جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی، اور بعض تاریخوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی شہادت کی تاریخ 5 ربیع الاول شریف ہے۔ تو کوششیں ہوگی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں، اور گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کہ متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، سبحان اللہ، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے کہ بتا کہ کیا حسین ہے، اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، ارے بڑے بڑے یہ بول اٹھے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ بول اٹھے، بڑے بڑے یہ بول اٹھے، زندہ باد زندہ باد، بڑا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، ماشاءاللہ زندہ باد۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے بول اٹھے بہت بڑا حسین ہے، متین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، صدا صدا دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھو کہ لوگ کہتے ہیں کون جیتا کون ہارا، لیکن حقیقت کیا ہے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں جو کیا ہے، اور کربلا کی وادیوں سے جو آج صدائیں آ رہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ میرے امام نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، نبی کا ایک شہزادہ جام شہادت نوش فرما رہا ہے تو دنیا جان رہی ہے کہ میرے شہزادے کو شہادت کے جام سے کس نے لبالب کیا ہے، اور کن لوگوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایک شہزادہ جس کو شہادت کا جام نصیب ہو رہا ہے، تو جو قریب تھے وہ بھی نہ جان سکے، جو قریب تھے وہ بھی نہ جان سکے۔ آج لوگ بہتان لگاتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جوزہ اقدس
حضرت زادہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ انہوں نے آپ کو زہر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخ سازوں کی وہ تاریخ ہے جس کا حقیقت سے کبھی نہ کوئی رشتہ تھا، نہ آج کوئی رشتہ اس کا حقیقت سے ہے۔ بے شک یہ من گھڑنت باتیں ہیں، ورنہ آپ تصور کرو اور سوچو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کون قریب تھا؟ جی۔ اور جب یہ واقعہ ہوا شہادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دلسوز منظر اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، شہادت سے پہلے آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ زہر دیا گیا، کبھی کھجور میں زہر دیا جا رہا ہے، کبھی کسی چیز میں زہر دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زہر دیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سیدنا امام حسین کو اپنے ہمراہ لیتے ہیں اور نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، اپنی بے قراری کا اظہار کرتے ہیں، اور نانا جان کے روضہ اقدس پر جب حضرت حسنین کریمین دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس زہر کے اثر کو زائل فرما دیتا ہے، اور 5 مرتبہ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، لیکن جب 6ٹھی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا تو ہیرے کی کنی کو پیس کر آگ کی سراہی میں ڈال دیا گیا تھا، اور آپ نے جیسے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے دل اور تمام ادڑیاں جو ہے وہ کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جاتی ہے، آب ماہی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، بے آب ماہی کی طرح آپ تڑپتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام حسن میں حاضر ہوئے اور پوچھا تھا حضرت امام حسن سے، حضرت امام حسین نے کہ اے بھائی، یہ آپ کو جو زہر دیا گیا ہے اس کو کس نے آپ کو دیا ہے؟ یہ زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بھائی حسین، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے تعلق سے میں گمان رکھتا ہوں، میرا گمان جس کی جانب جا رہا ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہوگا، آپ نے نام کسی کا نہیں لیا، بلکہ آپ نے اتنا کہا تھا کہ جس کے تعلق سے میں گمان رکھتا ہوں، اگر میں بتاؤں کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اے بھائی حسین، اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو یقین جانو کہ میں اپنی زبان سے کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا، بے شک کسی کا نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ جس کے تعلق سے مجھے گمان ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہوگا، اگر اسی نے دیا ہے تو اللہ جو ہے منتقم حقیقی ہے، میرے اس کے اس کارنامے کا بدلہ میرا رب اس سے لے گا، میرا رب اس سے لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میرا صرف گمان ہو کہ فلاں نے ہمیں زہر دیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے زہر نہ دیا ہو، اور میں ایک گمان رکھنے کی بنیاد پر اگر اس کا نام لے لوں اور آپ نے اسے بلا گناہ اس نے زہر نہ دیا ہو قتل کر دیا تو ایک بے گناہ کی جان میری وجہ سے جائے گی، اس لیے میں اپنی زبان سے کسی کا نام جو ہے لینا پسند ہی نہیں کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلام اس شہنشاہ پر جس نے عدل و انصاف کا ایسا معیار قائم کیا ہے، اس ذات بابرکات پر کہ آپ کا دل جو ہے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، عطیہ کٹ کٹ کے گر رہی ہے، ندا کا عالم ہے، لیکن اپنے زہر دینے والے کا نام اپنی زبان سے آپ لے رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسنین کریمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
زہر جس نے دیا اس کا نام آپ نہیں لے رہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ نہ بتایا کہ کس نے مجھے زہر دیا ہے جی۔ تو جو ذات حضرت امام حسن سے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا ہے زہر دینے کا اور زہر کی بنیاد پر آپ کی شہادت کا، تو جو ذات سب سے قریب تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے، او امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات، حضرت امام حسین کی ذات تھی، انہیں نہ پتا چلا کہ میرے بھائی کو زہر کس نے دیا ہے، انہیں نہ پتا چلا۔ ان کے بعد حضرت امام حسن کے شہزادوں کو نہ پتا چلا کہ کس نے زہر دیا ہے، آپ حضرت امام حسین کے شہزادوں کو نہ پتا چلا، امام زین العابدین کو نہ پتا چلا، ان کو نہ پتا چلا۔ 1300 سال کے بعد یہ الزام جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شک لگایا جاتا ہے۔ مسلمانوں تصور کرو اور سوچو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں جی اب یہ اس کی نہ کوئی نقل ملتی ہے جی نہ کوئی اصل ملتی ہے، حقیقت یہی ہے اس کی کوئی نقل نہیں، کوئی اصل نہیں ملتی ہے کہ آپ کی جوزہ نے آپ کو زہر دیا ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسن کے تعلق سے یہ سب کو معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے تھے کہ وہ بے شمار شادیاں کرتے تھے، بے شمار نکاح فرمایا کرتے تھے، اور نکاح فرمانے کے بعد ایک دو شب آپ اپنے قریب اپنی اس نکاح میں آنے والی بیوی کو رکھتے تھے، اس کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت امام علی مولائے کائنات اعلان کرتے ہوئے پھرتے تھے کہ اے لوگوں، حسن سے اپنی بیٹیوں کا عقد نہ کیا کرو، اس لیے کہ 2 شب 3 شب کے بعد اسے طلاق دے دیا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ جانتے ہو تمام لوگ چاہے وہ اہل کوفہ ہوں یا اور کہیں کے لوگ، وہ حضرت امام مولا کائنات کے اعلان کے باوجود لوگوں سے کہتے تھے کہ اگرچہ حضرت امام حسن لوگ بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے ہیں تو کیا ہوا، اگرچہ وہ میری بیٹیوں کو رکھیں یا طلاق دے دیں، اگر ان کی جانب سے رشتہ آئے گا تو میں اپنی بیٹیوں کا عقد امام حسن سے ضرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہم اور آپ اگر یہ فعل کے مرتکب ہوں، ہم اور آپ اگر یہ فعل کریں، ہم سے اور آپ سے اس کا ارتکاب ہو، تو جانتے ہو یہ ہمارے اندر، آپ کے اندر عیب پایا جائے گا کہ کسی کے ساتھ آپ عقد کریں اور بلا عذر کے اگر آپ اسے طلاق دیتے ہیں تو یہ ہمارے اندر، آپ کے اندر پایا جائے گا۔ یہ عیب ہے طلاق دینا بلا عذر شرعی کے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ عیب نہیں تھا، یہ ان کی خوبی تھی، یہ ان کی خوبی تھی۔ آپ کہیں گے خوبی کیسے ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی میرے ساتھ رشتے میں منسلک ہو گئی، جو بھی میری نکاح میں آ گئی، اور پھر میں نے اگرچہ ایک ہی شب کے بعد اسے طلاق دے دیا، تو اس کا رشتہ جو ہے میرے نانا جان احمد مختار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا، اور یہ رشتہ اسے آخرت میں کام آئے گا، اسے قیامت میں کام آئے گا۔ اور اسی رشتے سے منسلک فرمانے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ نکاح فرماتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے۔ مولا کائنات اعلان فرماتے، اس کے باوجود لوگ اپنی بیٹیوں کا عقد حضرت امام حسن سے کیا کرتے تھے، اور جن بیویوں کو، جن ازواج کو آپ نے طلاق دیا تھا، ان کی خوبی دیکھو، ان کی خوبی یہ رہتی تھی کہ حضرت امام حسن کے طلاق کے بعد وہ کبھی کسی سے عقد نہیں کیا کرتی تھی، حضرت امام حسن کی یاد میں اپنی زندگی گزارتی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی گزارتی۔ اور حضرت
جادہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے زہر دیا، انہوں نے زہر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زہر دینے کے تعلق سے ان کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو کسی کا نام بتایا ہے۔ ہاں، بات کے تاریخ دانوں نے آپ کی نسبت جو ہے زہر دینے کے تعلق سے کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جوزہ جو آپ کے نکاح میں آئی تھی، آپ کے عقد میں آئی تھی، ان کی بارگاہ میں تبرہ بازی کر رہے ہوں اور ان کے اس مبارک رشتے کو اپنی اس ناپاک کوششوں سے تار تار کرنا چاہتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی جانتی تھی، امام حسن بھی جانتے تھے، تمام اہل بیت نبوت جانتے تھے کہ امام حسن سے جو منسلک ہو گئی ہے اور ان کے جسم سے جس کا جسم ٹچ ہو گیا ہے، اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے حضرت امام حسن کے جسم اقدس سے جس کا جسم ایک مرتبہ ٹچ ہو جائے گا، ایک مرتبہ اس جسم اقدس سے لگ جائے گا، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرت جادہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت امام حسن ہے۔ اب آپ بتاؤ، اگرچہ ان کا رشتہ امام حسن کے ساتھ ایک ہی شب کا تھا، دو ہی شب کا تھا، تین ہی شب کا تھا، مجھے بتاؤ حضرت امام حسن سے آپ کے اس جوزے، آپ کے اس ازواج کا، حضرت جادہ کا جو آپ کے عقد میں آئی تھی، ان کا جسم جو ہے ٹچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ان کا جسم حضرت امام حسن کے جسم سے لگا ہوگا تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ نے ان پر جہنم کی آگ حرام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس کے تعلق سے اگر ہم بہتان تراشی کریں، ہم اگر ان پر الزام عائد کریں تو یقیناً جو ہے ہم جو ہے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان ذات بابرکات سے آپ ویسے ہی محبت کرو جیسے ہمارے اسلاف نے کیا ہے، اور جو محبت کرنے کا انہوں نے ہمیں درس دیا ہے۔ سنو اے لوگوں، تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، سنو اے لوگوں تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، او کربلا کا حسی شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے او دوش نبوی کا پیارا منظر، ذرا تصور میں لاؤ اپنے او دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں ایک خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔